تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں. وہ اکیلے ہی ساری کائنات میں تصرف کرنے والے ہیں. اس نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے اور یہ زندگی در حقیقت آخرت کی تیاری کا سفر ہے کہ آدمی اس زندگی میں مرنے کے بعد بھی تیاری کر لے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. بعض ساتھی تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح نہیں پڑھیں. بیان جب ہو رہا ہو تو تسبیح نہیں پڑھیں بلکہ غور سے بیان سنیں. یہ بیان کے آداب میں سے حدیث پاک میں جمعے کے دن خاص طور پر فرمایا کہ پہلے آئیں اور امام کے قریب بیٹھیں اور کان لگا کر بات سنیں، خوب توجہ سے بات سنیں. انشاءاللہ جو شخص
دل سے توجہ سے بات سنے گا اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ عطا فرمائیں گے، اور اس پر بہت بڑی فضیلت بھی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ چند روزہ زندگی دی ہے، یہ اللہ نے اپنے راضی کرنے کے لیے دی ہے کہ اس زندگی میں ہم وہ کام کر لیں جس سے ہمارے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ان کاموں سے بچ جائیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام ہے جنت، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نام ہے جہنم۔ اور حدیث میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو سفر رکھا ہے اس میں ہر انسان جو عمل کرتا ہے یا وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے یا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو وہ نذیر اور بشیر تھے، یعنی وہ انسانوں کو جہنم سے ڈراتے تھے اور جنت کی بشارت دیتے تھے۔ انسانوں کو دنیا میں بتا دیا کہ دیکھو یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ ہے، یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ خسارے کا راستہ ہے، یہ نقصان کا راستہ ہے، اور ساتھ میں بتا دیا کہ یہ فائدے کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، خوشیوں کا راستہ ہے، لذتوں کا راستہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بتا دیا کہ ہم کیا کریں، تاکہ اپنی مرضی سے ہم میں سے جو شخص چاہیں راستہ اپنا لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاتا، دین میں جبر نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب کہیں جہاد کے لیے جاتے تھے تو انہیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتے، مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی ہو۔ تو اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کرتے، وہ کہتے نہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتے، تو دوسرے نمبر پر ان سے یہ کہا جاتا کہ بھائی ہمارے ماتحت ہو جاؤ، ہمیں جزیہ دو، ہماری حکومت تسلیم کر لو، بس مسلمان ہونا ضروری نہیں، زبردستی مسلمان نہیں بناتے تھے، ہمارے ماتحت ہو جاؤ، ہمیں جزیہ دو، ہماری حکومت تسلیم کر لو۔ سوائے جزیرۃ العرب کے، جزیرہ عرب میں یہ اسلام کا قلعہ ہے، وہاں غیر مسلم کے رہنے سے منع کیا ہے کہ وہاں غیر مسلم نہ رہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں یہی قانون ہے کہ ہمیں ٹیکس دے دو، ہمارے ماتحت رہو۔ اگر وہ قبول کر لیتے تو بھی لڑائی نہیں ہوتی، جہاد نہیں۔ اگر وہ کہتے جی ہم تمہاری حکومت بھی تسلیم نہیں کرتے، ہم تمہیں ٹیکس نہیں دیں گے، تو پھر ان سے جہاد کیا جاتا ہے۔ تو زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاتا۔ قد تبین الرشد من الغی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ دلائل کے ذریعے سے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرما کر اس سے ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا اور گمراہی کا راستہ بھی بتا دیا۔ اب ہر آدمی کو اختیار دیا ہے دنیا میں چند روزہ زندگی، لیکن فرشتوں کو اختیار نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں جو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اللہ تعالیٰ سے ذرہ بھر بھی کسی بات میں آگے نہیں بڑھ سکتے
اور جو انہیں حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم میں ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خواہشات نہیں رکھی، لذات و شہوات نہیں رکھی، ضروریات نہیں رکھی، بھوک پیاس نہیں رکھی، خواہشات رکھی نہیں، یعنی ان کے اندر وہ چیزیں ہی نہیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کسی طرف مائل ہوتا ہے۔ ان کے اندر ایسا مزاج ہی نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا ہے اور ان کو مکلف بنایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو جن و انس کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور پھر ان کو تھوڑی سی زندگی میں اختیار دے رکھا ہے، چند روزہ زندگی کو، کہ جس راستے کو اپنانا ہے اپنانا۔ لے فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق واضح ہو چکا ہے، حق بالکل بتا دیا گیا ہے، سامنے آ چکا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل چاہے ایمان لے آئے اور جس کا دل چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ ان دنیا میں ہم نے اختیار دے رکھا ہے، لیکن یہ بھی بتا دیا ہے کہ کفر کا راستے کا انجام جہنم ہے اور ایمان کے راستے کا انجام جنت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں سورہ رحمان ہے قرآن کریم میں، سورۃ الرحمان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی دلہن، بڑی خوبصورت، بڑی عجیب نرالے انداز کی صورت ہے۔ اکثر آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایک نعمت کا ذکر فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ دوسرے رکوع کے اندر کافی آیات میں جہنم کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں یُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر قیامت کے دن چھوڑے جائیں گے جہنم کی آگ کے شعلے، بھڑکتے ہوئے شعلے، اور پیتل اور تانبا پگھلا ہوا، اور تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، آسمان پھٹ جائے گا اور لال سرخ ہو جائے گا، لال سرخ ہوگا، گرم ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرم سے، یعنی جب مجرم کو مختلف حالات ہوں گے تو پوچھا نہیں جائے گا، اس کو جہنم کے اندر غوطے ڈالیں گے،
پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ جائے گا. وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. لیکن ان سب صفات کے بیان، ان چیزوں کے بیان کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بعد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب سوال یہ کہ یہاں تو جہنم کے ذکر ہو رہا ہے، جہنم میں جلائے جانے کا ذکر ہے، مجرموں کو گھسیٹنے کا ذکر ہے، ان کی پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹنے کا ذکر ہے، بیڑیوں کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. ایک تو یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے کہ فرمانبرداروں اور نافرمانوں کو برابر نہیں کیا. فرمانبرداروں کے لیے جنت رکھی اور نافرمانوں کے لیے جہنم رکھی. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج دنیا میں مطلع فرما دیا ہے. اگر ایک آدمی ایسے جا رہا ہے اور آگے ڈاکو کھڑے ہیں اور آپ جانے والے کو مطلع کر دیں بھائی نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر آگے ڈاکو ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے اس کی طبیعت پر تھوڑا سا گران گزرے کہ یار سیدھا راستہ میں جا رہا ہوں، ادھر کہاں سے گلیوں میں گھوموں. لیکن پھر بھی اس نے بات مان لی اور وہ سیدھا نہیں گیا اور پیچھے سے گلیوں میں ادھر ادھر سے گھوم کے چلا گیا. صبح اس نے اخبار میں دیکھا کہ فلاں جگہ پہ ڈاکو نے اتنے مال لوٹ لیا اور اتنے لوگوں کو لوٹ لیا، اتنی گاڑیاں لوٹ لی. اب وہ کہے گا یار وہ جو رات مجھے کسی نے راستہ بتایا تھا اس کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا ورنہ میں تو لٹ جاتا، تو اس کا شکر گزار ہوں. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے جو ڈرایا ہے، ڈرانے کا مقصد ہمیں مصیبت میں مبتلا کرنا نہیں ہے، ہمیں وحشت اور دہشت میں مبتلا کرنا نہیں ہے، ہمیں تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں ہے، ہمیں تکلیف سے بچانا مقصود ہے، ہمیں ناکام کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس کی کناتیں یعنی جہنم کی آگ کی کناتیں ہوں گی اور وہ انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے. دنیا میں جیسے کنات کپڑے کی ہوتی ہے نا، کپڑے سے کنات بنائی جاتی ہے، پھر اس کے اندر آدمی اس کا احاطہ کر لیتا ہے کنات کے ذریعے سے، دائرہ بن جاتا ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کی کناتیں ہوں گی. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. جہنم کی آگ جو جلائی جائے گی، کہاں جلے گی؟ جو انسانوں کے دلوں پر جلائی جائے گی. تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، کہیں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا. اور فرمایا فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گے، یعنی جہنم کی آگ کے بڑے بڑے ستون ہوں گے جس سے آدمی باہر نہیں نکل سکے گا. اور جب نکلنے کی کوشش کرے گا تو آگ کے شعلے اس کو تھپڑ ماریں گے. جیسے دنیا میں پانی کے موجیں ہوتی ہیں نا، اور موجیں انسان کو ادھر سے ادھر گرا دیتی ہیں، ادھر سے ادھر گرا دیتی ہیں، یا چیزوں کو یا لکڑیوں کو موجیں، دریا کی موجیں ادھر سے ادھر ایسے گراتی رہتی ہیں، اور موج کے بھنور میں جب پھنس جاتا ہے تو انسان کو کوئی طاقت نہیں. وہاں جہنم کی آگ کے شعلے ہوں گے. اور فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. اور اگر وہاں پانی مانگیں گے تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ان کو پانی پیش کیا جائے گا. تانبا تو لازم بات ہے کہ تبھی پگھلتا ہے نا جب انتہائی گرم ہو.
ورنہ تو پگھلتا نہیں. یشوی الوجوہ، جو چہروں کو جلا دے گا، چہرے جل جائیں گے. بئس الشراب، بدترین پانی ہے. وساعت مرتفقہ، اور بدترین نفع کی چیز ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک منظر، وحشت اور دہشت، ہولناکی بیان فرمائی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ جہنم سے بچنے والے بن جائیں. جہنم کیا ہے؟ میرے اور آپ کے صبح و شام کے اعمال ہیں، برے اعمال. جھوٹ جہنم ہے، سود جہنم ہے، رشوت جہنم ہے، دھوکہ جہنم ہے، فریب جہنم ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، میرے سر سے لے کر پاؤں تک نکلنے والے غلط اعمال، ناجائز اعمال، شریعت کے خلاف اعمال، میری غلط نظر، غلط کانوں سے سننا، غلط دیکھنا، غلط چھونا، ناجائز پکڑنا، ناجائز چیز کی طرف چلنا، ناجائز کا ساتھ دینا، یہ سب جہنم ہے. اور میرے اللہ تعالی ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ساری کائنات مل کر بھی کوئی ایک دوسرے سے اتنا پیار نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا، ورنہ حقیقت یہ نہیں ہے. محبت کے 100 درجات رکھے ہیں، اور صرف ایک درجے کو دنیا میں سارے کائنات میں تقسیم کیا ہے. اس کی وجہ سے سارے انس اور سارے جنات اور سارے درندے اور پرندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. فرمایا 99 درجات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آخرت میں رکھ دیے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے کریم ذات ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچنے والے ہوں. اور جہنم سے بچنا کیا ہے؟ ہم غلط اعمال سے بچیں، ہم گناہوں سے بچیں. آج ہم فکر کرنے والے ہوں، نمازوں کی فکر ہو، عبادات کی فکر ہو، اعمال کی فکر ہو، معاملات کی فکر ہو. میرے عزیز بھائیوں، آج تو نفسا نفسی کا دور ہے. دنیا میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا، آخرت میں کیا کام ہے؟ دنیا میں کوئی کسی کا کام نہیں آتا، آخرت میں کیا کوئی کسی کے کام ہے؟ نفسا نفسی کا عالم ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اپنی فکر کریں. نہ ہمارا خاندان کام آئے گا، نہ عزیز و قارب و رشتہ دار کام آئیں گے، نہ حسب نسب کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئیں گے، کوئی کام نہیں. اس لیے ہم وہ کام کریں جس سے میرے اللہ راضی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم انا لا نضيع اجر من احسن عملا. بے شک وہ لوگ جو نیک اعمال کریں، جو ایمان لے آئیں اور اعمال اچھے کریں، اعمال اچھے کریں. اس میں سارا دین آ گیا ہے، صرف عبادت اچھی کرنے کا نہیں فرمایا. احسن عملا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے کردار کو دیکھا جائے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کس کا عمل اچھا ہے. نماز روزہ نہیں، سارے اعمال اچھے ہیں. دکانداری میں شریعت کے مطابق کون چلتا ہے؟ زراعت اور کھیتی باڑی میں شریعت کی پابندی کون کرتا ہے؟ کرایہ داری کے نظام میں شریعت کی پاسداری کون کرتا ہے؟ ملازمت میں، مزدوری میں مالک اور مزدور شریعت میں اللہ کے احکام کتنے پورے کرتے ہیں؟ بیوی بچوں کے ساتھ معاملات، معاشرت، اخلاق، رشتہ داروں کے ساتھ، سیاست اور حکومت، عدل و انصاف، اس میں کس کا عمل اچھا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. فرمایا ان الذین آمنوا، جو ایمان لیں. ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے. انبیاء بھی اسی کے در کے مانگتے ہیں. انبیاء بھی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی
تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی غلامی کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے یہی کہا، سارے انبیاء نے یہ کہا، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے فرمایا، پھر ہم کسی اور سے کیوں امیدیں باندھیں؟ آج ہم توہم پرستی کے شکار، کبھی ایک سے ڈرے کبھی دوسرے سے ڈرے، کہتے جب ایک اللہ سے نہیں ڈرتے تو ساری مخلوق سے ڈرنا شروع کر دیا۔ کوئی سفر کا پڑا ہوا ہے، کوئی اور پتہ نہیں کیا کیا توہم پرستی میں مبتلا ہے، کوئی پتھروں سے ڈرتا ہے، کوئی قبروں سے ڈرتا ہے، کوئی پیر و فقیروں سے ڈرتا ہے۔ بھائی اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے ڈرو، اس لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا ہے کہ میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو داتا سمجھتا ہے، کسی کو متصرف سمجھتا ہے، کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، بس وہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمایا مشرک کو نہیں معاف کروں گا، اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، مشرک کے علاوہ جس کو میں چاہوں معاف کر دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کو میں چاہوں معاف کر دوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرک کے لیے دعا کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا میں معاف ہی نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے اجازت نہیں، ایمان والوں کو یہ اجازت نہیں کہ وہ مشرک کے لیے دعا کریں، یعنی مشرک کی مغفرت کی دعا کریں۔ مشرکوں کے لیے ایمان کی دعا کر سکتے ہیں جب تک زندہ ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے، لیکن ان کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اے اللہ تو مشرکوں کو بھی معاف کر دے، نہیں، مشرکوں کو اللہ معاف نہیں فرمائے۔ تو ایمان پہلے نمبر پر شرط ہے، دوسرے نمبر پر اعمال صالحہ، نیک عمل جس پر سنت نبوی کی مہر لگی ہو، فرمایا اس کا اجر ہم کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے باغات ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے، دنیا کا مکان ہو یا دکان، چند روزہ ہے پھر ختم ہو جائے گا، یہ چند روزہ ہے، زندگی چند روز کی ہے۔ فرمایا کہ جنت جو ہم دیں گے وہ ہمیشہ کی ہے، کبھی واپس ہی نہیں جائے گی۔ تجری من تحتہم الانہار، نیچے نہریں بہتی ہوں گی، باغات ہوں گے، ہر کسی کا گھر، ہر کسی کی جنت، باغات، پھل میوے، رزق کی فراوانی، کوئی محنت کوئی تکلیف نہیں ہوگی، غلام ہوں گے، آپ خورے ہوں گے، تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں بادشاہ اور بڑے بڑے جو متکبرین ہوتے ہیں، بادشاہ پہلے زمانے میں زیادہ اس کا رواج تھا، ان کو تاج پہنایا جاتا تھا، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں آنے والا ہر مومن بادشاہ ہے، ہر مومن کو باغات دی جائیں گے، ہر مومن کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس کے جو موتی ہیں وہ 14ویں کے چاند سے، سورج سے بھی زیادہ روشن ہو۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی ہم سب جنت میں جانے والے بن جائیں گے، اور ریشم، موٹے اور پتلے باریک ریشم کے لباس پہنائے جائیں۔ فرمایا کیا ہی بہترین نفع ہے، کیا ہی بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے، نعمت ثواب وحسنت مرتفقہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا جو منظر پیش کیا ہے وہ اسی لیے پیش کیا ہے کہ ہم جہنم سے بچنے والے ہوں اور جنت میں جانے والے ہوں۔ فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چند روزہ زندگی کی ہمیں جو کامیابیاں نظر آتی یہ وقتی اور عارضی اور فانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔